جب میں عمرے پہ گئی تو میں حرم شریف میں تھی. وہاں نماز کے بعد نا جنازے اکثر آ جاتے ہیں. ہر نماز کے بعد کوئی کا جنازہ ہوتا ہے. میں سوچی تھی کہ یار کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کا جنازہ حرم میں پڑھا جاتا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں پڑھا جاتا ہے. تو وہ وہاں کے جو لوکل پاکستانی کام کرنے والے ہیں جو وہاں پہ سال ہر سال سے بس رہے ہیں، تو انہوں نے ایک واقعہ مجھ سے شیئر کیا جو بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ تھا. تو میں آج آپ سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں، اور یہ سب کا ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے واقعات ہمیں ضرور سمجھنا اور سننا چاہیے. انہوں نے بیان کیا کہ یہاں کچھ سال پہلے بتایا مجھے کہ ایک شخص کا جنازہ آیا. ابھی حرم میں نہیں رکھا تھا، ابھی حرم کے باہر ہی وہ جنازہ اتارا تاکہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، پھر اس کو اکٹھا کر کے اندر لے کے جائیں حرم میں نماز جنازہ کے لیے. اب جب لوگ اکٹھے ہوئے اور اندر جانے کی نیت سے جنازہ اٹھانے لگے تو جنازہ اتنا بھاری ہو گیا کہ اتنی زیادہ تعداد میں بھی لوگ جنازے کو ہلا نہیں پا رہے تھے، اٹھا نہیں پا رہے تھے. تو ماجرا سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے. ہر حربہ استعمال کر لیا. تو جنازہ تھا کہ اٹھنے کا نام نہ لیتا تھا. حضرات اندر حرم شریف میں گئے اور وہاں خانہ کعبہ کے جو امام ہیں بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ جنازہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا، ہم اندر لانا چاہتے ہیں نماز جنازہ کے لیے، اور وہ چارپائی اتنی بھاری ہو گئی ہے کہ اتنے لوگ مل کے اٹھانا چاہتے ہیں تو نہیں اٹھا پاتے. انہوں نے فرمایا اس آدمی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے. ان کی فیملی میں سے شاید کسی کو بلایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ شخص سعودیہ کا تو نہیں ہے، پر 40 سال سے سعودیہ میں رہ رہا ہے، یہاں بزنس ہے اس کا ٹھیک ٹھاک ویل آف. لیکن انہوں نے کہا تو مجھے بتاؤ کہ اس نے کتنے حج اور عمرے کیے. اس کے بیٹے نے بڑا شرمسار سا ہو کے کہا کہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، انہوں نے 40 سال میں کبھی کوئی حج اور عمرہ نہیں کیا. صاحب حیثیت تھے، حرم کے پاس رہتے تھے. انہوں نے کہا اچھا کبھی چلو دعا کے لیے آئے ہوں گے یا وہ سلام پھیرنے آئے ہوں گے کچھ اس طرح. انہوں نے کہا نہیں، کبھی بھی انہوں نے نہ دعا کے لیے حاضری دی نہ سلام کرنے کے لیے. وہ ایک دم سوچ میں پڑ گیا. پھر اس کے بعد میں بھی حیران تھا کہ ایسے کیسے ہو گیا. اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ 40 سال یہاں رہنے کے باوجود جو شخص حرم میں داخل ہی نہ ہویا، نہ کبھی سلام کے لیے، نہ کبھی عمرے کے لیے، نہ کبھی حج کے لیے، نہ کبھی نماز کے لیے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ مرنے کے بعد اس کے جنازے کو اجازت دے دے اور وہ یہ شرف حاصل کر لے کہ اس کا جنازہ خانہ کعبہ میں پڑھا گیا. انہوں نے فرمایا کہ آپ ایسے کریں کہ اب واپسی کی نیت کے لیے اس کو اٹھائیں اور اس کو لے جائیں یہاں سے واپس، کہ یہاں نہیں اس کے نماز جنازہ ہو سکتی. بہرحال عزیز و اقارب نے بڑا روئت ہوئے کہا کہ آپ کچھ معاملہ رحم فرمائیں. انہوں نے کہا یہ میرا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، تو اس لیے آپ واپسی کی نیت سے اٹھائیں، میں اجازت نہیں دے سکتا جس کو اللہ نہ اجازت دے رہا ہو. تو پھر وہ جب سب باہر گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سب دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ انہوں نے باہر کی نیت کی، اٹھایا، جنازہ فوراً اٹھا گیا. تو پھر جنازے کو لے کے وہ لوگ چلے گئے اور انہوں نے کہیں اور دفنایا. تو یہ بڑا لمحہ فکریہ تھا کہ ہم جب زندہ ہوتے ہیں، جب اللہ نے ہمیں توفیق دی ہوتی ہے، تب ہم وہ عمل نہیں کرتے اور ہم چاہتے ہیں مرنے کے بعد ہمارا نام بڑا حاجیوں اور ان میں آئے کہ ہم بڑے کوئی نیک انسان تھے. جو دنیا میں ہم عمل کرتے ہیں، دنیا میں ہم وہ کرتے ہیں، اس کا ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اپنا خیال رکھیے اور کوشش کیجیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں.